ابھی جب 60% شیئرز کی جو ریفرنس پرائس تھی وہ حکومت نے 85 ارب رکھی ہے، تو اگر یہ زیادہ یعنی 80% ریفرنس یہ اگر شیئرز بیچنے پر جاتے تو پھر یہ پرائس تو 100 ارب سے بھی زیادہ ہو جاتی. تو پھر اس صورت میں کہاں تک جا سکتا تھا آپ کا گروپ یا دیگر بیڈرز؟ وہ کتنی بڈ لگاتے؟ چونکہ بلو ورلڈ سٹی نے 10 ارب لگائی، یہ حکومت کے نزدیک تو کچھ بھی نہیں ہے. چونکہ کل ترجمان ساتھ موجود تھے میرے عبداللہ حفیظ صاحب، وہ کہہ رہے ہیں جو بک ویلیو ہے پی آئی اے کی صرف وہی 165 ارب سے زائد ہے. وہ جو کو کمپنی میں سارے اثاثے اور جو خسارہ ہے وہ شفٹ کرنے کے بعد بھی بک ویلیو 165 ارب کے قریب بنتی ہے. تو پھر یہ ریفرنس پرائس تو حکومت اور بڑھا دیتی. آپ درست کہہ رہے ہیں، اور میری بھی ذاتی رائے ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر سے کوئی اتنی بڑی ایک سنگل پارٹی اتنی بڑی انڈرٹیکنگ نہیں لے سکتی ہے، اتنی بڑی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتی ہے. آپ کو اسٹرانگ انویسٹر چاہیے، کنسورشیم، اور آپ کو یہ بھی چاہیے کہ انڈسٹری سے منسلک لوگ اس کے اندر آئیں. دیکھیں ان کا سٹیک ہوتا ہے، ان کی انٹرنیشنل ریپوٹیشن انوالو ہو جاتی ہے. جو لوگ آپ کے پاس آئے تھے بیڈرز، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہا، وہ بیڈرز بہت سٹرونگ تھے، اور گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ اپنے سارے جو قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے بھی مگر ایک بزنس کی طرف سے اس پوری ٹرانزیکشن کو دیکھتے، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے، ان کو بتاتے کہ ان کے سوالوں کے جواب بھی دیتے اور ان کے ساتھ ایک ڈیل بناتے. یہ آپ ایک سرکاری طریقے کے ساتھ ایک اپنے اس کے اندر پروسیس کو لے کر کے اگر آپ اس کو بیچیں گی نہیں بکے گی. یہ آپ کو آخر میں پھر خدا نہ خواستہ بند کرنی پڑ جائے گی، کیونکہ نہ اس کو کوئی لینے کو تیار ہے، نہ آپ چلانے کو تیار ہیں اس کو سنجیدگی کے ساتھ. تو یو نیڈ این انٹرنیشنل کنسورشیم جس کا انڈسٹری سے کوئی واسطہ رابطہ اور جس کی ریپوٹیشن سٹیک پہ ہوگی وہی آئے گا. ورنہ اس کو پاکستان کے اندر میری ذاتی رائے ہے کہ کوئی کنسورشیم اس کو نہیں لے گا، خاص طور پہ جو نام سامنے آ رہے ہیں. اچھا، تو اکرم صاحب اب یہ جو ایک آفر تو سامنے آ گئی ہے النہان گروپ کی جانب سے، ایک انٹرنیشنل گروپ ہے وہ، اور 125 ارب کی وہ ظاہر جو ابھی کی جو سچویشن تھی اس ساری سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی یہ آفر پھر آپ کے نزدیک کتنی اٹریکٹیو ہے؟ کیا حکومت اس کو ایکسیپٹ کرنے جائے گی؟ یہ معاملہ پھر آگے کی طرف جائے گا النہان گروپ کے ساتھ؟ میرے پاس تو اس کے بنیادی سوالوں کے اگر جواب مجھے مل جائیں، اگر میں گورنمنٹ کی نمائندگی کرتا کہ بھائی آپ اس کو کتنے میں لے رہے ہیں، یہ 10 20 ارب 50 ارب کی اس کی ویلیو نہیں ہے، یہ ایئر لائن ہے، یہ ہماری جو اسٹریٹجک لوکیشن اور ہماری جو جغرافیائی صورتحال ہے اس میں یہ ایئر لائن کا بہت بڑا ایتھنک پوٹینشیل ہے ٹریفک کا. تو پہلے تو یہ مجھے بتائیں، میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ وہ کیا اس کے آفر کرتے ہیں. نمبر 2، اس کی ورکنگ کیپٹل کا کیا کریں گے، اور ہمارے ملازمین کا کیا کریں گے، ان غریب لوگوں کا گھر اور چولہے کیسے چلیں گے. تو یہ ساری چیزیں جب تک اس طرح، تو دیکھیں ابھی ایک اس پہلی بڈنگ کی ناکامی کے بعد ایف پی سی سی آئی نے بھی کہہ دیا کہ جی ہم بھی لینے کو تیار ہیں. اس کے بعد اوورسیز پاکستانیز نے کہا ہم بھی لینے کو تیار ہیں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی وائڈر انٹرسٹ اور اکرم صاحب اس کے بعد تو کے پی کے حکومت اور پنجاب حکومت نے بھی اپنی دلچسپی ظاہر کر دی. کے پی کے نے تو مطلب ایک آفر بھی کر دی تھی. تو یہ تو وہی تمام لوگ ہیں نا، یہ جب یہ حکومتوں میں رہے فیڈرل میں، تو یہ ان کے دور میں تو پی آئی اے خسارے میں جاتا رہا. جب یہ اپنی حکومتوں میں نہیں چلا سکے فیڈرل میں رہتے ہوئے پی آئی اے کو، تو یہ اب صوبائی حکومتوں میں رہتے ہوئے پھر کیسے آفر کر رہے ہیں؟ صرف پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے آپ کی نظر میں اس معاملے کو، یا کوئی دمخم ہے ان آفرز میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں حکومت چاہے وفاق کی ہو یا صوبائی ہو، حکومت کا کام ہی نہیں ہے ایئر لائن کیا اور بھی دوسرے بزنسز ہیں ان کا چلانا کام ہی نہیں ہے. اب اگر کیوں ان کو بیڈنگ کے ٹائم پر صوبائی حکومتیں کہے کہ جی ہمیں آپ دے دیجئے، حکومتوں کا کام ہی نہیں ہے. یہ کام ہے ہی دنیا، آپ سب سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں ایئر لائنیں چلتی ہیں، وہ کس طرح چلتی ہیں. یہ ہمارا خاص طور پہ پاکستان میں آپ کے اس ہمارے ملک کے اندر ہمارا کام نہیں ہے، ہماری سرکار گورنمنٹ کا، کہ وہ چاہے وفاق کے سطح پہ ہو یا صوبائی سطح پہ ہو کہ وہ ایئر لائن چلائے. ہم چلا کے دیکھ چکے ہیں، اب ہمیں دوبارہ ری انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو یا تو کوئی اس کا مسئلے کا حل نکال کر کے کوئی جو سیریس پارٹی آئی ہیں ان کے ساتھ فیس ٹو فیس بات کر کے وقت کا ضیاع نہ ہو،
اور مزید کریڈیبلٹی بھی خراب نہ ہو. اب اور تجربے کریں گے اور بدنامی ہوگی، کیونکہ ہمارے لیے آلریڈی اس پروسیس کی وجہ سے کافی انگلیاں اٹھی ہیں اور لوگ اس کو ایک مذاق سا بن چکا ہے کہ جی یہ 10 ارب روپے آ گئے اور ہر قسم کے لوگ آگے آ کر کے اس کی پبلک. تو اکرم صاحب یہ موقع ظاہر حکومت نے دیا تھا، سنجیدگی ابھی جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو یہ بولی لگے کوئی 8-9 دن گزر چکے ہیں اور ابھی تک حکومت نے نہ اس کو مسترد کیا ہے نہ منظور کیا ہے. خود حکومت نے ایک اسٹیٹ آف کنفیوژن پیدا کی ہوئی ہے اور اسی وجہ سے ظاہر یہ سب لوگوں کو موقع مل رہا ہے مختلف بولیاں لگانے کا، مختلف آفرز کرنے کا. تو یہ حکومت کو بھی چاہیے کہ ایک طرف کرے اس معاملے کو کہ نیا پروسیس شروع کرنا ہے، نئی ٹرمز پر بات کرنی ہے تاکہ آپ اور جو دیگر بیڈرز تھے وہ بھی اس معاملے میں دوبارہ سے کنیکٹڈ ہوں. دیکھیے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت ضرور کچھ قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے کوئی پوزیشن یا اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر رہی ہے یا اپنی پوزیشن سے لوگوں کو آگاہ نہیں کر رہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بڈ تو تھی نا ناکام. جو ریزرو پرائس سے اتنی نیچے بڈ دے گئے تو ویسے ہی ناکام ہو گئی ہے. اب گوئنگ فارورڈ لیکن اس کو ابھی تک مسترد نہیں کیا، آفیشلی ریجیکٹ نہیں کیا ابھی تک حکومت نے لیگل انداز میں. جی جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت سارے قانونی تقاضے جو ہوں گے اس کے پورے کرنے ہوں گے نا. اچھا زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں گوئنگ فارورڈ. یہ تو ہمیں صاف ظاہر ہے کہ وہ بڈ جو ہے وہ منیمم جو بڈ تھی اس کو میٹ نہیں کر رہی تھی، جو ریزرو پرائس کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں اس نے میٹ نہیں کیا. بٹ گوئنگ فارورڈ گورنمنٹ کو چاہیے مزید وقت کا ضیاع کیے بغیر جو سیریس پارٹیز گائے بگائے آتی رہی ہیں ان سے بیٹھ کے ان سے ایک ڈیل کر کے پھر اس کو ایک پروسیس کے تھرو لا کر کے جتنی جلدی ہو سکے اس معاملے کو کمپلیٹ کر لیں. اس کی وجہ سے دوسرے سکھ یونٹس بھی متاثر ہوں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.